مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر۔ بچی نے بتایا اس وقت تک میں نے ویل چیئر استعمال کرنا شروع نہ کی تھی، لیکن میں چل لیتی تھی۔ البتہ چلنے کا میرا انداز ذرا مختلف تھا۔ لوگ مذاق اڑانے کے لیے میری نقل کرتے تھے۔ نقل کے دوران وہ یقینی بناتے کہ ان کی بلند آوازیں مجھ تک بھی ضرور پہنچے، حتیٰ کہ میری ٹیچر بھی مجھے سست کہہ کر پکارتی۔ ایک بار میں سیڑھیوں سے بھی گری کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے دھکا دے دیا۔ بلا شبہ یہ ایک بہت ہی اذیت ناک تجربہ تھا۔ مزید تفصیل بتاتے ہوئے وہ بولی کہ چلنے پھرنے میں تکلیف کے باعث اسے اسکول سے یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ اس کو دیکھ کر ساتھی طلبہ پر برا اثر پڑے گا۔ دوسری جانب مخصوص بچوں کے تعلیمی اداروں نے داخلہ دینے سے اس لیے انکار کر دیا کہ وہ ذہنی طور پر مکمل طور پر صحت مند تھی۔ بچی کے بقول اس کے والدین نے اس موقع پر اسکول کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے بھی سوچا، لیکن پھر یہ خطرہ محسوس کرتے ہوئے ارادہ ترک کر دیا کہ قانونی چارہ جوئی کی سزا کہیں اس کے بہن بھائیوں کو نہ دی جائے۔ اپنی اس وقت کی کیفیت کو یاد کرتے ہوئے بولی، جسمانی مسئلہ تو پہلے سے تھا، لیکن دماغی طور پر ٹھیک ہونے کے باوجود اسکول نہ جانے اور اپنے کام نہ کر پانے کی الجھن ناقابل برداشت تھی۔ نتیجتاً اگلے 2 سال تک ڈپریشن کا شکار رہی۔ تو آخر اس کے ساتھ مسئلہ تھا کیا؟ معلوم ہوا کہ وہ اس وقت 6 برس کی تھی جب ڈاکٹروں نے بتایا کہ اسے ایک جینیاتی بیماری ہے۔ اس بیماری کی بنا پر اس کے جسم کے پٹھے وقت کے ساتھ کمزوری کا شکار ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا، یہاں تک کہ اگلے چند برسوں میں اسے نقل و حرکت کے لیے ویل چیئر کا سہارا لینا پڑا۔ گزرے چند سالوں میں اس نے نہ صرف ڈپریشن سے جنگ جیتی، بلکہ اب اگر اس کے پروفائل پر نگاہ ڈالی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ در حقیقت اپنے ہم عمر جسمانی طور پر مکمل طور صحت مند لوگوں سے بھی اب وہ بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ پٹھوں کی بڑھتی کمزوری کے باوجود نہ صرف یہ کہ اس نے بہت سے جسمانی کھیلوں میں دلچسپی لی، بلکہ بعض اوقات تو اعلیٰ سطح کے مقابلوں میں بھی حصہ لیا۔ وہ کہتی ہے کہ جب میں نے ان سرگرمیوں میں حصہ لیا تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ ہاں میں یہ کر سکتی ہوں۔ تو ڈپریشن میں مبتلا ایک 11 سالہ بچی نے جو کبھی کبھار اپنی جسمانی بیماری کے انتہائی حملے کے نتیجے میں ہاتھ پاؤں کو حرکت دینے سے بھی قاصر ہو، آخر چند سال کی عمر میں یہ سفر کیسے طے کیا؟ بچی کے بقول اس معاملے میں اس کے والدین کا کردار بہت اہم تھا۔ انہوں نے نہ صرف گھر پر اس کی تعلیم کا اہتمام کیا، بلکہ زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اور مواقع بھی فراہم کیے۔ یہی حوصلہ تھا جس کی بنا پر اس کے بقول میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی وہ سب کچھ کر سکتی ہوں جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ کامیابی کے اس سفر میں اس کا یہ احساس بھی کام آیا کہ وہ اپنے جیسے معذور لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بننا چاہتی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ اس لیے ہوا کہ میں نے اپنی جیسی کیفیت میں مبتلا لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے آن لائن کوششیں کی، لیکن کوئی ایسا نہ ملا جس سے میں اپنے لیے رول ماڈل قرار دے پاتی۔ وہ کہتی ہے کہ ہمیں خود کو محدود نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی حقیقی صلاحیتوں کا اندازہ تب ہی ہوگا جب ہم خود کو آزمائیں گے۔ تو کیا کمزور ہوتے پٹھوں کی بیماری سے وہ نجات پا سکے گی؟ بظاہر اس کا امکان نہیں، کیونکہ اس کے لیے اس کی نوعیت جینیاتی ہے۔ تاہم اس کے بقول مہم جویانہ سرگرمیوں میں حصہ لینے کا ایک مقصد خود کو ہر وقت حرکت میں رکھنا ہے کہ یہ اس بیماری کے خلاف بہترین دفاع ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیماری اور معذوری کوئی بھی ہو، اصل میں شفا کا انحصار اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہی منحصر ہے۔ تاہم انسانی کوششوں کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو آخری تجزیے میں دوا اور علاج بھی اسی وقت کارگر ہوتا ہے جب عزم و ہمت اور محنت سے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ بچوں کے معاملے میں عزم و ہمت کے حوالے سے اصل امتحان والدین اور گھر کے دوسرے افراد کا ہوتا ہے کہ وہ صبر کے ساتھ خود بھی محنت کریں اور اس عمل میں بچے کی بھی حوصلہ افزائی کریں۔
يتساءل بي كل أيام الصعب.